اب یہ سوال اور اس قسم کے سوال جو ہیں ان کا تعلق جواب لینے کے لیے نہیں ہے. وہ بار بار سوال دہرا کے اپنی آڈیو ریکارڈ کروا کے اور اس کے بعد اس کو وائرل کروانا ہے. تو یہ جو سوال ہے یہ سوال نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر ایک تذلیل کا بندوبست ہے, یہ ایک ٹرولنگ کا بندوبست ہے. السلام علیکم, میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں وہ ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کی وجہ سے ہم ہیں, جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. لمز کے طلباء کے سوالات کی گونج, اس گونج نے بڑے بڑے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرپشن کی سب سے اونچے درجے کی قسم ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, اور پاکستان کو کرپشن کے ذریعے اس نہج تک پہنچانے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ انٹلیکچوئل کرپشن یا ڈس آنیسٹی کا ہے. پڑھا لکھا طبقہ یہ کرتا ہے. آج کا ویلاگ بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں ڈائسیکٹ کرنے جا رہا ہوں, اور ہمارے بزرگ یا سینئر صحافیان کرام جو کچھ کرتے ہیں, جو کچھ بولتے ہیں, وہ مصلحت کے تحت بعض اوقات ان کے اپنے فائدے میں جا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز کیا ہوں گی. طلعت حسین صاحب کو عمر کی حیثیت سے میں احترام سے جانتا ہوں, احترام کا تعلق ہے, لیکن جس انداز سے انہوں نے لمز کے طلباء کے سوالات کے اوپر تباہ آزمائی کی ہے, اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈائسیکٹ کرنا بنتا ہے. ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے, بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے. انہوں نے تقریباً کوئی 59 سیکنڈ کسی کی بات کی ہے, ویسے تو بڑا طویل ویلاگ تھا. اس 59 سیکنڈز کی بات کے اندر بے تکی باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بے تکی بات, غور سے سنیے گا. ایسے سوالات یا سوال کا تعلق جواب لینے سے نہیں, بلکہ اپنی آڈیو ریکارڈ کروا کے اس کو وائرل کرنے سے ہے. یعنی انہوں نے سیدھا انٹینٹ کے اوپر کوسچن اٹھایا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ پہلے ذرا کلپ ملاحظہ کیجئے, میں اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہوں, ملاحظہ کیجئے گا. اب یہ سوال اور اس قسم کے سوال جو ہیں ان کا تعلق جواب لینے کے لیے نہیں ہے. وہ بار بار سوال دہرا کے اپنی آڈیو ریکارڈ کروا کے اور اس کے بعد اس کو وائرل کروانا ہے. یعنی طلعت حسین صاحب نے آن کی آن میں ایک معتبر یونیورسٹی کے طلباء کی نیت کو چیلنج کر ڈالا ہے, یہ کہہ کر کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ان کے ان سوالات کو ریکارڈ کیا جائے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بیشنگ ہو, اور وہ بیشنگ کرنے کا سامان فراہم کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے. ایک ملک کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر گیا ہوا تھا یونیورسٹی کے اندر, وہاں پر طلباء بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سوالات کیے. سوالات کرنے والے طلباء کی جو انٹینٹ تھی اس کے اوپر انہوں نے کوسچن مارک لگا دیا ہے. کیا یہ کسی بھی ملک کے سینئر صحافی کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو نیتوں کے اوپر جج کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے. یعنی نیتوں کے اوپر جج کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ وہی صحافیان کرام ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں کووڈ-19 پینڈیمک پھیلا ہوا تھا, عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر 8 اینکرز کو فیس کرتے تھے. وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کل کو لوگ زیادہ مر گئے تو میں وزیر اعظم کا گریبان پکڑوں یا کسی اور کا گریبان پکڑوں؟ تو اس وقت یہی صاحب اور ان کے کلین کے باقی دوست احباب یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ تو خود خان صاحب نے کیا تھا, تو ریاست مدینہ کے اندر تو یہ سوال پوچھنے کی بھی جرت عام لوگ کرتے تھے کہ یہ ایکسٹرا جو چادر ہے یہ آپ نے لی تو کیوں لی, یعنی امیر المومنین سے, تو عمران خان صاحب کو برداشت کرنا چاہیے. آج یہی لوگ طلباء یا سوال کرنے والے کی انٹینٹ کو کوسچنیبل کر رہے ہیں. یعنی کلاس سے اگر سوالات اٹھ رہے ہیں تو کلاس روم نہیں ہے, بلکہ کلاس روم کی بجائے وہ سوشل میڈیا بریگیڈ کا کام کر رہے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ. میں اس پوائنٹ کے اوپر بڑے امپورٹنٹلی بات کریں, آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے, پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈائسیکٹ کرنے لگا ہے بھائی. نیکسٹ چلتے ہیں جی. نیکسٹ, بنیادی طور پر یہ ایک سوال نہیں یا سوالات نہیں بلکہ تذلیل کا بندوبست ہے, ایک ٹرولنگ کا بندوبست ہے. کیا بولا ہے طلعت حسین صاحب نے؟ بنیادی طور پر ایک سوال نہیں بلکہ تذلیل کا بندوبست ہے اور ایک ٹرولنگ کا بندوبست ہے.
ملاحظہ کیجیے گا. یہ بنیادی طور پر ایک تذلیل کا بندوبست ہے, یہ ایک ٹرولنگ کا بندوبست ہے, کیونکہ مقصد جواب کا حصول نہیں ہے. آپ اپنے سوال کی صورت میں ایک بندوبست ٹرولنگ کا آپ نے کیا ہوا ہے. اب یہ والی بات کر کے جناب محترم نے, عزت مآب جناب طلعت حسین صاحب نے باقاعدہ طور پر ایک سازش کی انڈیکیشن کر دی ہے. یعنی ٹرولنگ کا بندوبست یونیورسٹی کے بہاف پر ہوا, یونیورسٹی کے اندر سوالات جوابات کا سیشن رکھا گیا اور ان بچوں کو وہاں پر پلانٹ کیا گیا اور بچوں نے وہاں پر ٹرولنگ کا بندوبست کیا, کیونکہ ان کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ضرور ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے باقاعدہ طور پر سازش کا عنصر یا ایلیمنٹ ڈھونڈ لیا. یعنی آپ نے اپنے آنکھوں کے اوپر ایک ایسا چشمہ پہن رکھا ہے جس میں آپ کو ہر چیز سازش نظر آتی ہے, ہر چیز. یہ ہمارے وہ صحافیان ہیں جن کے فٹ پرنٹس پر چلنے کا ہمیں بار بار کہا جاتا ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے, میں ابھی مزید آگے ایک اور چیز کھولنے لگا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار کیوں اور کیسے. آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. آپ نے لندن میں پی ایم ایل این کے لوگوں سے ایسا برتاؤ دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ ہائے ہوئے تم ملک کے پیسے کھا گئے ہو. تو وہ سوال نہیں, تضحیک کا بندوبست تھا. دیکھیے گا ذرا. وہ یہ بہت ہوتا ہے کہ آپ سڑک کے اوپر جا رہے ہیں. آپ نے لندن میں دیکھا جب پی ایم ایل این کے پولیٹیشنز جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے سوالوں کی صورت میں, ہاں ہوئے وہ کیا تم کرپٹ ہو, اور تم کرپٹ, تم نے کیا پاکستان کا پیسہ کھایا ہے, تم جواب کیوں نہیں دیتے. جواب لینے کے لیے وہ سوال نہیں ہے, وہ تذلیل کرنے کے لیے سوال ہے. اب ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سینئر صحافیان کرام اپنی صحافت کے اندر پی ایم ایل این فیکٹر کو ضرور لے آتے ہیں. یہ وہ کلین ہے مبینہ طور پر صحافیوں کا جن کے نیریٹو کو آپ مصلحتاً صرف ایون سوالات تک کو ان کے پروگرامز کے اندر دیکھ لیں, مصلحتاً ایک خاص پیرائے میں ہوتا ہوا دیکھیں گے. یعنی ان کو ہر جگہ پر پی ایم ایل این فیکٹر ضرور دیکھنا ہے. انہوں نے کہیں پر بھی ایسا نہیں دیکھنا کہ اگر کسی نے, یہ ٹرول بریگیڈ پی ایم ایل این کے ہائر کردہ بھی ہیں, وہ بھی بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں, وہ بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, وہ بھی بہت ساری ایسی گفتگویں کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بشرا بی بی کے اوپر کتنی ٹرولنگ ہوئی ہے, خان صاحب کی کیریکٹر اسیسینیشن خود اینکرز نے ٹیلی ویژن شوز کے اندر بیٹھ کر کی ہے. آپ اس پروگرام کو کیا کہیں گے جس پروگرام کے اندر جاوید چودھری صاحب نے ایک مفتی صاحب کو بٹھا کر ایک شخص کی ذاتی زندگی کو ادھیڑ کر رکھ دیا؟ کیا وہ ٹرولنگ نہیں تھی؟ وہاں پر نظر نہیں آئی, لیکن یہاں پر آپ کو پی ایم ایل این فیکٹر نظر آ گیا. تو کیسے کر لیتے ہیں یار, مطلب میری سمجھ سے باہر ہے, کیسے کر لیتے ہیں. آپ نے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے, بڑی انپورٹنٹ پوائنٹس میں آگے کم از کم 10 پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا بھی وہ والا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ بھائی کیسے کر لیتے ہیں, کیسے کر لیتے ہو بھائی, ٹھیک ہے. ایسے چوتھا پوائنٹ, ایسے سوال کر کے ٹرینڈز چلوائے جاتے ہیں جس سے تذلیل ہو سکے. ایسے سوال کر کے ٹرینڈز چلوائے جاتے ہیں جس سے تذلیل ہو سکے. یعنی مقصود تضحیک ہے, یعنی مقصود تضحیک ہے. سنیے گا ذرا. لینے کے لیے وہ سوال نہیں ہے, وہ تذلیل کرنے کے لیے سوال ہے. اور یہ ٹرینڈ بہت چلوایا گیا ہے پاکستان میں کہ سوالوں کے لبادے میں آپ تذلیل کا بندوبست کر رہے ہو. تو آپ جب سوال سنتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ واقعتاً سوال ہے یا سوال کے لبادے میں تذلیل کا بندوبست ہے. اب اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ لمز کا سیمینار باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت تذلیل اور تضحیک کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا. تو پھر یہ کس آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اس سیمینار کو براہ راست نشر کیا جائے؟ ملک کا کیئر ٹیکر وزیر اعظم وہاں پر جا رہا ہے, وہاں پر تو بام ڈسپوزل سکواڈ سے لے کر انٹلیکچوئل چیک اپ کرنے والے لوگ جو وی سی کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ 10,000 دفعہ گیج کرتے ہیں کہ کون سا بندہ کیا سوال کرنے جا رہا ہے. وہاں پر نہیں ہوا, کیونکہ کہا یہ گیا کہ یو آر اوپن ٹو آسک اینی کوشچن. جب اوپن ٹو آسک اینی کوشچن ہوتا ہے تو اس وقت ملک کا جو پولیٹیکل ڈایاسپورا ہے اس میں ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے تو پھر ایک ہی چیز ڈسکس ہوگی نا. اور پھر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, بڑا ہی اینٹیک قسم کا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ لمز کے طلباء نے کوئی انٹلیکچوئل سوال نہیں کیا. مجھے ہنسی آتی ہے اس کے اوپر, آپ نے بھی ہنسنا ہے یار. انٹلیکچوئل سوال کسی انٹلیکچوئل پرسنالٹی سے کیا جاتا ہے. ایک ایسا سوال جس میں پولیٹکس انوالوڈ ہے وہ پولیٹیکل پرسنالٹی سے کیا جائے گا.
اور ایک ایسا سوال جس میں کسی شخص کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے جو وہی سوال کیا جائے گا نا جس کا وہ ذمہ دار ہے. تو کاکڑ صاحب سے بالکل رائٹ کوسچن اور بڑے ادب اور احترام سے کیے گئے. اس میں آپ کو تضحیک نظر آ گئی، میری تو سمجھ سے باہر ہے بھائی جان. آگے چلتے ہیں جی. وہی سوالات انٹلیکچوئل لیول کے نہیں تھے. یہ انٹلیکچوئل لیول کے سوالات نہیں تھے تو بھائی یہ بتائیے کہ کس لیول کے سوالات تھے. ظاہر ہے کہ بچوں کے اندر ایک غم ہے، ایک غصہ ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود اگر وہ سوال نہ کریں تو پھر کیا کریں. تو اس کو ڈسگریس سے یا تضحیک سے جوڑنا یہ خود انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کے اندر آتا ہے، اور میری نظر میں یہ بڑی غلط بات ہے. اچھا جی، اب میرے کچھ سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال، انوار الحق کاکڑ صاحب کو بطور نگراں وزیر اعظم کس نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ اس طرح کے سیمینارز کنڈکٹ کرتے پھریں؟ یہ سیمینارز کنڈکٹ کرنے کا مینڈیٹ یا تو ایک پولیٹیکل فگر کا ہو سکتا ہے یا کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کا ہو سکتا ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب جس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر اس وقت موجود ہیں، اس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا کام کریں، 90 دن کے اندر انتخابات کرائیں، اور اگر فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کم از کم کنسنسس ہو، وہ کرانے کے بعد جب ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو اور نئی گورنمنٹ اپنا چارج سنبھال رہی ہو، اس وقت اگر یہ آپ سیمینار کرتے ہیں تو آپ کو ہیرو کا درجہ دیا جائے گا، بیکاز آپ جس کام کے لیے آئے تھے آپ انہیں اس کام کو صریحاً درست طریقے سے سر انجام دیا، پھر آپ یہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو تو بننا ہے آئنسٹائن، آپ کو تو بننا ہے نیوٹن، آپ کو تو ریپلیسمنٹ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ سیمینار کرنے کا اختیار تو ایک مینڈیٹ لیے ہوئے شخص کو ہونا چاہیے جو کہ الیکٹڈ ہوتا ہے. اگر وہ شخص نہیں ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب چلے جائیں، لگے ہاتھوں مریم بی بی اور بلاول بھٹو کو چلے جانا چاہیے. ان کو پتا چل جائے گا کہ پبلک ان سے کتنی خوش ہے اور پڑھا لکھا طبقہ ان سے کیا سوال کرنا چاہتا ہے. تو یہ لیبل کرنا کہ سازش کے تحت یا کسی بھی پلانٹڈ طریقے سے تضحیک کرنے کے لیے ان بچوں سے یہ سوالات کروائے گئے ہیں، تو اس کو میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا. اچھا، میں ایک اور سوال رکھنا چاہوں گا کہ پروگرام کے اندر اگر تضحیک ہو رہی تھی تو کس نے کہا تھا کہ اس کو براہ راست نشر کیا جائے؟ کیونکہ پہلے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو اوپن رکھیں، اوپن ڈیبیٹ رکھیں، جو سوالات آپ کریں گے ہم دکھائیں گے. تو اس وقت تو تمام تر اختیار نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر تھا، اور تمام نیشنل ٹیلی ویژنز کے اوپر براہ راست نشر کرنے کا اختیار اس براڈ کاسٹر کو تھا جس کو آپ سرکاری ٹی وی کہتے ہیں. اب طلعت حسین صاحب جیسے انٹلیکچوئلز جو بچوں کے سوالات کو تقریباً سازش گردان رہے ہیں، جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے، وہ انتخابات کو 90 دن میں کرانے کی بات کو کیوں گول کر جاتے ہیں؟ کیا کوئی ان سے سوال کر سکتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے آج تک کیا پولیٹیکل فگر سے یہ سوال کیا ہے کہ کے پی اور پنجاب کے اندر جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو بچے اپنے ملک کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے نہ پوچھیں، حالانکہ ان سے پہلے کا معاملہ ہے، نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں اور کس سے پوچھیں؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کے پروگرامز کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو اگر ریویو کیا جائے تو ٹوٹل بائیسڈ کوسچن ہوتے ہیں. آپ مصلحتاً سوالوں کے ساتھ جواب کو نتھی کر کے فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اپنے گیسٹ کو. جو سوال اصولی طور پر صحافیوں کو کرنے چاہیے تھے، اصولی طور پر بکے ہوئے میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے صحافیوں کو کرنے چاہیے تھے، وہ تمام سوالات لمس کے بچوں نے کیے ہیں. تو آپ اس کے اوپر تو بجائے اس کے کہ داد دیتے، آپ نے الٹا ان کے بخیے ادھیڑے، بلکہ ان کو ایک جانے انجانے انداز میں آپ نے ملائن کرتے ہوئے ان کی زندگیوں کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور اس وقت تمام نون لیگ کا سوشل میڈیا بریگیڈ بشمول چند اینکرز وہ یہ کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے. ان بچوں کی زندگی سٹیک پر ہو سکتی ہے، ان کا معاملہ، ان کا ایجوکیشنل کریئر سٹیک پر ہو سکتا ہے. کیا لمز کے طلبہ نے مادر علمی کا نام روشن کیا یا بدنامی کا باعث بنے؟ اس کو میں اب ڈائسیکٹ کرنے لگا ہوں. میری نظر میں جتنے بہترین انداز میں، جتنے مدبرانہ انداز میں اور جتنے ٹھہراؤ کے ساتھ سوالات پوچھے گئے، سخت تھے لیکن پوچھے گئے ہیں، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ اس کو کرٹیسائز کیا جاتا. کیا انوار الحق کاکڑ صاحب نے جوابات بہترین دیے؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تدبر کا مظاہرہ کیا.
جب آپ پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ حد درجہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں چیزوں سے، لیکن آپ نے تدبر کا مظاہرہ کیا جس پر آپ کو سلام بنتا ہے، لیکن کنفیوز ضرور تھے. اگر کنفیوز نہ ہوتے تو 55 مائنس 25 کا جواب 35 نہ دیتے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو کنفیوزڈ ہو. دو باتیں انہوں نے اور کی. لوگ میری ماؤں بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی حضور والا. اس ملک کے اندر ماؤں بہنوں کو گھسیٹا گیا ہے، اس وقت آپ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. تو گالیاں تو سب کو پڑ رہی ہو، مجھے بھی پڑ رہی ہوتی ہیں. اس میں آپ کو تدبر کے ساتھ اگنور کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، یا یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ اس طرح کے سوالوں کو سہنے کا گردہ ہمارے اندر نہیں ہے. ویلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.